سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 to 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے الریح ہوا کو عاصفتاً تیز تجری چلتی تھی، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، الی طرف الارض زمین کی، التی جس میں بارکنا برکتیں رکھی تھیں ہم نے، فیہا اس میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو ان کے حکم کے ساتھ زمین پر بہت تیزی سے چلتی تھی، یعنی ان کو لے کر جدھر انہوں نے جانا ہوتا تھا وہ لے جاتی تھی۔ ایک جگہ پر اس کی تفسیر اس طرح سے آتی ہے سورۃ صاد میں کہ ہواؤں کو ہم نے ان کے لیے نرمی سے چلنے والا بنا دیا تھا، اور اتنی تیزی سے ہوا بھی ان کے لیے چلتی تھی کہ اونٹوں پر جو سفر لوگ ایک مہینے میں طے کرتے ہیں وہ ایک دن میں وہاں پر چلے بھی جاتے تھے، اور اسی ہوا کے زور پر واپس بھی آ جاتے تھے، یعنی ایک مہینے کی مسافت وہ ایک دن میں ہوا کے زور پر طے کرتے تھے۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ وَكُنَّا اور تھے ہم، بِكُلِّ ہر شیءٍ چیز کا، عالمین علم رکھنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین میں سے، من جو، یغوصون غوطے لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، وَیَعْمَلُونَ اور وہ کام کرتے تھے یا عمل کرتے تھے، عملاً دوسرے کام، دون ذالک اس کے سوا، دون سوائے، ذالک اس کے۔ اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، یعنی شیاطین جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ ان شیاطین میں جنات بھی آتے ہیں جو سمندروں میں غوطے لگا کر مختلف قسم کے موتی اور جواہرات جو ہے وہ ان کے لیے نکال کر لاتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے کام یعنی تعمیرات کے کام بھی کرتے تھے، اور ان کے کہنے پر بہت بڑی بڑی دیگیں بھی بناتے تھے جو کہ زمین کے اندر ہی گڑی ہوئی ہوتی تھیں، جس میں بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ پکایا جاتا تھا۔ وَكُنَّا اور تھے ہم، لہم ان کے لیے، حافظین نگہبان، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام کو، اذ جب، نادا پکارا اس نے، ربہ اپنے رب کو، انی یقیناً میں، مسانیہ پہنچی ہے مجھے، الضر تکلیف، وانت اور تو، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الراحمین سب رحم کرنے والوں میں سے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی تھی، سکین کی بیماری تھی، جس میں ان کے پورے جسم میں جو ہے کیڑے پڑ گئے تھے اور صرف ہڈیاں بچ گئی تھیں ان کی۔ تو جب ان کو لوگوں نے تانے دینے شروع کیے اور ان کی اولاد اور بیوی بچے سب چلے گئے، اینڈ پہ ان کے بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، تو سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس ٹائم پہ پھر انہوں نے یہ دعا کی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، فکشفنا پس دور کر دی ہم نے، ما جو بہی اسے تھی، من درن تکلیف میں سے، واتیناہ اور دیے ہم نے اسے، اہلہ اس کے اہل و عیال، ومثلہم اور ان جیسے، معہم ساتھ ان کے، رحمتاً بطور رحمت،
من عندنا اپنی طرف سے، و ذکرا اور نصیحت کے لیے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور ان کی نصیحت کے لیے، للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول کی، ان کو اس تکلیف سے نجات دی، اور پھر ان کی بیوی واپس ان کے پاس آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولاد جو ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کی، اور اسی کا ذکر اس آیت میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ نصیحت ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ اتنی تکلیف میں رہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ ہی کی عبادت پر قائم رہے، کسی اور کی طرف انہوں نے اپنا رخ نہیں کیا۔ و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، و ادریس اور ادریس علیہ السلام کو، و ذوالکفل اور ذوالکفل کو، کل ہر ایک، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، ہر ایک کو ہم نے صبر کرنے والوں میں سے بنایا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ اور داخل کیا ہم نے انہیں، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم بلا شبہ وہ، من الصالحین صالحین میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ یعنی نبیوں پہ بہت سی تکلیفیں پہنچی ہیں، اور ان نبیوں میں سے ان 3 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ صبر کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہیں نیک لوگوں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وَظَنُّونِ اور مچھلی والے کو، اذ جب، ذہبا چلا گیا، مغاضباً غصے سے بھرا ہوا، فظنّ پس اس نے سمجھا یا اس نے گمان کیا، ان یہ کہ لن ہرگز نہ، نقدرہ ہم قابو پا سکیں گے، علیہ اس پر۔ اور مچھلی والے کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا کہا گیا ہے اس صورت میں۔ جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے۔ فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ یہ کہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، انتا آپ کے، سبحانہ کا پاک ہیں آپ، انی یقیناً میں ہی، کنتو تھا، من الظالمین ظالموں میں سے۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جب ان کی قوم نے ان کو بہت تنگ کیا، ان کی بات نہیں مانی، تو وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چل پڑے، اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تاکہ وہ وہاں سے دور چلے جائیں۔ تو کشتی جو ہے وہ سمندر کے درمیان میں جا کر ہچکولے کھانے لگی، تو ملاح جو تھا کشتی چلانے والا، اس نے کہا کہ ہم میں سے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو کشتی میں سے جو ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگانی ہوگی، تبھی یہ کشتی جو ہے وہ باقی لوگوں کو صحیح سالم اس کی منزل پر لے کر جا سکے گی۔ تو اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کون کشتی میں سے چھلانگ لگائے، یعنی کہ کوئی، ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، کوئی بھی کشتی میں سے چھلانگ لگانا نہیں چاہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے ایسے کرتے ہیں، قرہ ڈالتے ہیں، قرہ اندازی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے قرہ اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کو تو ہم سمندر میں نہیں پھینکیں گے۔ دوبارہ قرہ کیا گیا، یعنی بار بار قرہ اندازی کی گئی، تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پھینکیں گے، انہوں نے خود کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو اللہ کے حکم سے مچھلی سامنے منہ کھولے بیٹھی تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔
تو اس کے پیٹ کے اندھیروں سے پھر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ اس نے اندھیروں میں مجھے پکارا اور کہا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, یقیناً آپ ہی جو ہیں وہ پاک ہیں اور میں ہی ظالمین میں سے یا ظالموں میں سے تھا. فاستجبنا, چنانچہ دعا قبول کی ہم نے, لہو اس کی, ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے, من الغمی غم سے, وکذالک اور اسی طرح ننجی ہم نجات دیتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی, المومنین مومنوں کو, اور ہم ہی مومنوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی. اس کو تکلیف میں پریشانی میں جو ہے وہ بار بار پڑھنا چاہیے, کثرت سے اس کا ذکر کرنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ان کی دعا تھی. وزکریا اور زکریا علیہ السلام کو جب نادا اس نے پکارا, ربہ اپنے رب کو, ربی اے میرے رب, لا تذرنی نہ تو چھوڑنا مجھے, فردن اکیلا, وانتا اور آپ, خیر بہترین, الوارثین سب وارثوں میں سے. اور زکریا علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں. آج کے سبق کی آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی ہے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس دعا کو سب پیرنٹس جو ہیں وہ یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں, اور انہیں ہر قسم کی جسمانی بیماریوں سے جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں دیں. اور اس کو اپنے صبح و شام جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ فجر اور مغرب کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیر.